قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پہ دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گمرہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں بھی یاد کرتا ہے۔ وہ سنتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید نعمان الحق ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اسی محبت، اسی عقیدت اور اسی جذبے کے ساتھ کہ جو جذبہ ہے قربانی کا، جو جذبہ ہے ان سے محبت کا، کہ جن کے نام کی نسبت سے رب عظیم نے ہم تمام کو اس جہاں میں تخلیق فرمایا اور خلق فرمایا بوجوہ کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ جہاں بناتا، نہ چرند پیدا کرتا، نہ پرند پیدا کرتا، نہ آسماں بناتا، نہ زمین بناتا۔ سوچئے کیا مقام و مرتبہ ہوگا میرے آقا و مولا علیہ السلام کا، کہ جن کے تصدق یہ کائنات بھی بھلی، یہ سب کچھ ملا، وہ رتبہ بھی ملا، بولنے کی سعادت عطا ہوئی، سجدہ ادا کرنے کی سعادت عطا ہوئی۔ ہم پر جتنا کرم ہوا وہ صرف کرم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے، کہ رب العالمین تو آپ رحمت للعالمین، اور آپ وہ کہ جن کے لیے رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب کائنات نے جانے کائنات کو تمام عالم رنگ و بو میں سب سے افضل و اکمل بنایا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، کتاب بھی، نبوت بھی، حوض کوثر بھی، منصب شفاعت بھی، اور مقام محبوبیت سے بھی نوازا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا، اور مدار کار ہے حب رسول پر، ورنہ عمل ہزار ہوں اچھے ثواب کیا ہوگا، اور مست نکھت زلف نبی ہے جن کا دماغ، امین سنت مشکو گلاب کیا ہوگا، امین سنت و مشکو گلاب کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، سال تھا 2004 کہ جب اس ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا، اور سال 2005 ملک خداداد پر ایک سانحہ بپا ہوتا ہے کہ زمین لرزتی ہے اور ہزاروں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی ادارہ ہراول دستے کے طور پر ان کی امداد کے لیے پہنچا تو وہ تھا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ وہ ٹرسٹ کہ جس کو نسبت ہے رب کے اس محبوب ولی سے کہ جنہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سلطان الہند کا خطاب ملتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہر غریب نوازا جاتا ہے، اسی لیے تو غریب نواز ہیں۔ سال جب 2010 آیا، ملک خداداد پر افتاد آ پڑی، ہر طرف پانی ہی پانی، سیلاب تھا، لیکن ایسے میں اگر کشتی میں لوگوں تک پہنچ کر ان کی داد رسی کرتے نظر آئے تو وہ یہی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے وہ رضاکار تھے جو کسی کو کھانا کھلاتے نظر آئے، کسی کے پاس سامان زندگی پہنچاتے نظر آئے۔ یہی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ تاحال اپنے اس مقصد عظیم سے جڑا ہے جو کہ پہلے روز سے ان کو پتہ ہے کہ کس انداز سے خلق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ آج ہم اور آپ
اپنی گفتگو کا مرکز و محور اس قربانی کے عظیم فریضے کو رکھیں گے کہ جو رب کے محبوب ولی، جو رب کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس خواب کی حقیقت سے تعبیر ہے کہ جو آپ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو جب سنایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا جان، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آیا ہے، آپ اس میں پہل کیجئے اور مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اور اسی موقع پر کہ جس وقت چھری چلنے والی تھی ذبح عظیم، کہ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لے کر حاضر ہوئے اور اس کی قربانی ہوئی۔ اسی قربانی کی یاد میں دنیا جہاں میں بسنے والے مسلمان اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اس کی نسبت اور اس محبت کو یاد کرتے ہوئے قربانی پیش کرتے ہیں۔ کہیں کوئی بکرے کی قربانی کرتا ہے، کہیں کوئی مینڈھے کی قربانی کرتا ہے، کہیں گائے کی قربانی ہوتی ہے، کہیں اونٹ کی قربانی۔ دنیا جہاں میں یہ قربانی کا ایک منفرد اور مختلف انداز ہوتا ہے اور رب کی بیش بہا برکتیں اس قربانی سے مشروط ہوتی ہیں۔ اس قربانی میں مختلف دنیا جہاں کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس قربانی کو انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ وہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، جس کا کم و بیش 1 دہائی سے زائد کا عرصہ ہے کہ ہر برس قربانی کے جانور، فربا جانور کہ جنہیں باقاعدہ سال بھر ان کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو ان کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اور یہ گوشت مکمل طور پر تقسیم کیا جاتا ہے ان تمام میں جو غرباء ہیں، جو یتامہ ہیں، جو مساکین ہیں، جو بیوہ ہیں، ایسے سفید پوش گھرانے کہ جن کے پاس سال میں ایک ہی موقع آتا ہے کہ ان تک یہ گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ آپ تمام اس قربانی کا حصہ بننے کے لیے بہت سارے افراد مختلف مواقع پہ گاہے بگاہے رابطہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاتا چلوں کہ آپ اگر گائے کا ایک حصہ اپنے پیاروں کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، والد کے نام سے، والدہ کے نام سے، بہن، بھائی، آل اولاد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اولیاء اعظام کے نام سے، تو قربانی کی ایک گائے کا حصہ ہے فقط 18,000 روپے۔ اور اگر آپ ایک مکمل گائے جس میں 7 حصے ہیں اور 7 افراد کا حصہ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کل قیمت ہے 1,26,000 روپے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حصہ بنتا ہے 32,000 روپے۔ ناظرین کرام، ان تمام رقوم کو آپ ہم تک پہنچا کیسے سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ہمارا بینک ہے UBL، اور اکاؤنٹ ٹائٹل جب آپ وہاں پر جائیں گے ڈپازٹ سلپ میں آپ تحریر کریں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر آپ تحریر کریں گے 010484330، اور اگر آپ پاکستان سے باہر وہاں سے آپ اپنے اس رقم کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹنگ نمبر جو آپ نے تحریر کرنا ہے وہ ہے مکمل نمبر PK78UNIL 000071010484330۔ اگر آپ آن لائن اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو 007101048430۔ اگر آپ آن لائن اس اماؤنٹ کو ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہماری ویب سائٹ لاگ ان کریں گے www.kgnwt.org۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو آپ کو اس پورے عمل کو کرنے کے لیے مفید اور کارآمد ہوں گی۔ ساتھ ساتھ آپ جن پیاروں کے نام سے کرنا چاہتے ہیں یا میرے آقا و مولا علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی نسبت سے، اہل بیت اطہار کے نام کی نسبت سے کرنا چاہتے ہیں اس قربانی کو، یا پنجتن پاک کی نسبت سے اس قربانی کو سر انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کال کرنی ہے یا واٹس ایپ نمبر پر میسج کرنا ہے +923331192022، اور اسی طرح سے 11920223۔
یہ 2 نمبرز ہیں کہ جن نمبرز کے ذریعے سے آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کر کے کہ یہ رقم آپ اپنی ڈپازٹ سلپ کا اسکرین شاٹ لیں، اسکرین شاٹ لے کر اس کی تصویر شیئر کر دیں، آن لائن ڈپازٹ کر رہے ہیں تو اس کی تصویر شیئر کر دیں اور ساتھ میں نام تحریر کر دیں کہ اس نام سے قربانی کا یہ عمل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پر فون کریں اور ترغیب دلانے کی نیت سے آپ اپنا بھی حصہ پیش کریں اور ساتھ اور بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں تو اس کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0092۔ اگر آپ پاکستان سے باہر سے بات کر رہے ہیں تو 0092 کا اضافہ کریں گے، اور اگر آپ کراچی سے باہر سے بات کر رہے ہیں تو 021 کا اضافہ کر کے 32728765 یہ کانٹیکٹ نمبرز ہیں۔ یونیورسل ایکسس نمبر ہمارا ہے 009221115546 یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں گاہے بگاہے اس کو دہراتا رہوں گا تاکہ آپ اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام نمبرز، یہ اکاؤنٹ نمبرز اور یہ تمام تفصیلات ہماری ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں، اس کے ذریعے سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا پینل ترتیب دیں کہ جس کے ذریعے سے علماء کرام کی جانب سے ایک بہترین انداز سے رہنمائی بھی ہو، ساتھ ساتھ ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع بموقع اپنے کلام بھی پیش فرماتے رہیں اور سماجی حوالوں سے بھی ہماری سماج کے حوالے سے مختلف حوالوں سے رہنمائی بھی کرتے رہیں۔ ایک بہت خوبصورت گلدستہ یہاں ترتیب دیا گیا ہے۔ میں تعارف کراتا چلوں، میرے بہت محترم ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، محترم عالم دین جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ نوازش، مہربانی۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان میں سماجی حوالوں کے حوالے سے ایک بڑا معتبر اور محترم حوالہ ہے محترم نفیس احمد خان صاحب۔ نفیس صاحب آپ تشریف لائے، سر بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور آپ ہی کے برابر میں میرے بائیں جانب موجود ہیں محترم ثناءخواں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی جب اپنے بچوں کے لیے والدین اتنی خوبصورت کوشش کریں کہ ان کو جب پڑھائیں، سکھائیں اور بتائیں اور اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ان کا وہ انداز کہ جس سے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ پیش ہو اور ان کے نام سے پیش ہو، تو والدین کے لیے بھی اجر ہے اور ثناءخواں کے لیے تو اجر ہی اجر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت پر عمل پیرا ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں محترم ثناءخواں حافظ علی احمد ہاشمی صاحب۔ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ حافظ صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمائیں اور پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ حاضر ہے تیرے در بار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نو، اللہ کرم اللہ کرم، اور ہر سال
دیکھا ہم کو، ہر سال وہ شہر دیکھا ہم کو، بھئی ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے در آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نو، اللہ کرم اللہ کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ علی احمد ہاشمی صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں، صحت میں، حلاوت ایمانی میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور جس حاضری کی تمنا آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں استغاثے کی صورت میں پیش کی، رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو، اس حاضری کو جلد از جلد ہمارے نصیب میں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جلد اس دربار میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بے شک یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ فیصلے وہیں سے ہوا کرتے ہیں، اور سفر کا جو فیصلہ ہے جنہیں چاہتے ہیں انہیں ہی بلاتے ہیں، تو یہ رب کا کرم ہے۔ ناظرین کرام، قربانی اور قربانی کے حوالے سے آغاز میں ہم نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے آپ سے ایک التجا کی ہے، اور
ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ شاید میرا کہنا آپ تک وہ پہنچنے والی گفتگو وہ اپنی جگہ، آپ کا کیا جانے والا عمل اپنی جگہ، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کئی گھرانے، کئی افراد اس مہنگائی کے دور میں ایسے ہیں کہ جنہیں اس وقت 2 وقت کی روٹی بمشکل نصیب ہو پاتی ہے، تو گوشت خریدنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو فقط صرف اتنا سوچ کے کہ آپ کی یہ امانت حقیقتاً ان امین لوگوں کے پاس ہے اور وہ ان تک پہنچائیں گے کہ جن تک پہنچنے کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ مشکل درپیش ہوتی ہو کہ کبھی آپ کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، لیکن دل کو ایک تسلی نہیں ہو پا رہی کہ کیا آیا یہ میں نے صحیح حقدار تک پہنچایا ہے؟ تو اس تسلی کے لیے آپ یہ یقین کیجئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں غالباً ادارے بہت سارے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن خصوصیت یہ ہے اس ادارے کی کہ علماء کرام کی زیر نگرانی جو عید کے پہلے روز نماز عید کی ادائیگی کے بعد سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تیسرے روز غروب آفتاب تک جب تک یہ سلسلہ چلتا ہے، علماء کرام کی مستقل نگرانی اور ان کی نگرانی میں تمام عمل اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور بطریق احسن پہنچتا ہے، اور پھر وہیں سے اسی انداز سے ان تک کہ لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رہتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف ان کو گوشت پہنچایا جاتا ہے، بلکہ کہیں پر ایسے بھی گھرانے ہیں کہ جہاں تک لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں تو پکا کے بھی پہنچایا جاتا ہے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے پاس ان کے پاس پکانے کی وہ اشیاء موجود نہیں ہیں، تو ان کو اجزائے ترکیبی کے مطابق وہ تمام اشیاء دی جاتی ہیں کہ جن اشیاء کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام وہ کام ہے کہ جو کرنے والے ہیں کرنا چھوڑ دیے ہیں، تو آئیں کیوں نہ آج کی شب اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ میں میرے محترم مفتی نواب نفیس احمد قدوسی صاحب کے پاس آؤں گا۔ مفتی صاحب، قربانی کیا ہے؟ قربانی کا ایک فلسفہ تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا نظر آ رہا ہے، اور ایک چیز اور اس میں فرمائیے گا کہ ذبح تو روزانہ کی بنیاد پر جانور ہو رہے ہیں، پھر بالخصوص ان ایام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے، یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا۔ انہوں نے کہا ما هذه الہداہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ جیسے طریقہ، سنت ہم عوام کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں سنت بمانا طریقہ۔ بالکل درست۔ اب جو آیہ کریمہ تلاوت، ابھی سب سے پہلے ایک اور چیز کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ آگے پھر مضمون آگے چلے۔ جی۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ حصہ لیں، کوئی صاحب بھی لیں حصہ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور لینا چاہیے، لیکن صرف ان کو گوشت گزار کر دوں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ سب سے پہلے وہ اپنی جانب سے قربانی کریں۔ صاحب نصاب جب تک کہ اپنی جانب سے نہیں کرے گا، اگر وہ کسی کی جانب سے کرے گا تو وہ حصہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو واجب ہے، فرض ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے، پھر نفل ہوتی ہے۔ کیا بالکل درست۔ تو لہٰذا جو بھی حصہ لینا چاہیں تو وہ اس نیت سے لیں کہ پہلے وہ اپنا حصہ رکھیں، ادا کریں، اپنا حصہ ادا کریں، اور اس کے بعد پھر جس کی طرف سے بھی چاہیں کریں۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا ہے، سبحان اللہ، نور نرا نور ہو تو گھر ہمیشہ چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا، ہر قسم کی برکتیں، خیر،
کرم فضل سب اس کے گھر نازل ہوگا، یہ سوچ لیجیے آپ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل کے لیے کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب خلفائے راشدین جس میں سیدنا عمر فاروق کا بہت بڑا کردار ہے اسلام میں، بے شک بے شک، ان کی طرف سے کرو، کیونکہ انہوں نے جو قربانی دی، قربانی کا معنی کیا؟ ایثار، کیا بات، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا۔ اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے، دوسروں کے لیے انسان جیتا ہے، واہ واہ واہ، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ سبحان تو قربانی کا معنی ایثار ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خرد و نوش سخت معلوم ہوا کہ قہر ڈال دیا بس۔ اور یہ دیکھنے کے لیے کیا، کس چیز کے لیے؟ آزمائش ہے اللہ کی، اللہ، وہ آزماتا ہے۔ اور جتنے انبیاء اور رسل ہیں ان کی جتنی آزمائش تو وہ بندوں کو دیتا ہی نہیں ہے غیر نبی کو، ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ اس کسی جان پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا کہ اس کے لیے ناقابل برداشت۔ کیا بات، بے شک، بے شک، تو اب کیا چیز ہے؟ یعنی اشیاء خرد و نوش ڈال کر دیکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ کتنا، تو پھر کیا کر رہا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، خوشخبری ہے، بشارت ہے صابرین کے لیے جو مصیبت کے وقت مصیبت برداشت کرتے ہیں، آزمائش کے وقت آزمائش برداشت کرتے ہیں، واہ واہ، ماشاء اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں، اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جب تک کہ انسان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ مال میرا ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ تمام دولت و ثروت میری ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا بات، نہیں کرے گا، نہ قربانی کرے گا نہ کچھ اور دے گا۔ لیکن جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ سب کچھ رب کا ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے عمل دخل، جو دیا رب نے دیا ہے، میں خود اس کا ہوں، تو اس سے بڑھ کر پھر کیا ہوگا؟ پھر کرے گا وہ دے، یہ سار، پھر قربانی، کیا بات، پھر جو دے رہا ہوگا وہ دل کی گہرائیوں سے دے رہا ہوگا۔ وہ اس آزمائش کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا کم آزمائش ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اور رسل کو، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، بے شک، ہر زاویے سے جانچا۔ تو قربان جائیے، مجھے تو اماں حاجرہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب وہ ان پر اس کے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی پے کرے تسلیم و رضا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، واہ، ان کے لیے یہ کہا گیا، انہوں نے باقاعدہ جب ان پر وحی نازل ہو گئی، پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، تو وہ بے آب ہو گیا جنگل، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ دور دور تک کوئی بندہ ہے، اور وہ جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ یہ تو سنیے ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اس بے آب ہو گئے جنگل میں اس کا کہہ لیجیے کیسے رہیں گے؟ جب وہ پیچھے پیچھے گئیں 2-4-10 قدم، تو انہوں نے پلٹ کے کہا میں اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ، ماشاء اللہ، تو اس پر کیا جواب آیا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح، اب ہم مجھے تسلی ہے کیونکہ اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کبھی کوئی مصیبت ہم پر نہیں آنے دے گا۔ بے شک، بے شک، اب آپ اندازہ لگائی، اور یہ ہے توکل، یعنی یعنی اللہ پر بلائنڈ فیتھ، بالکل، دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دل کی گہرائیوں سے زبان سے اقرار کرے کہ میرا رب ہے، وہ رب ہے حی القیوم، بے شک، بے شک، بے شک، ایویں نہیں ہے اس کے اندر کہ ہے یا نہیں ہے، دعا کر رہا ہے، پتہ نہیں بیچارہ مولوی صاحب کہتے ہیں عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ کہہ رہا ہوتا ہے بیچارہ، لہٰذا اس کو یہ نہیں پتہ کہ یار میں آمین کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی ہے، جیسے اللہم آمین اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں تو قبول کر، امر حاضر معروف کا صیغہ۔ اب وہاں پر کہہ لیجئے کہ دیکھیے آپ، اللہ تبارک تعالیٰ آزما رہا ہے نا، آزمائش ایسی ایسی کڑی کڑی آزمائش ہے، کہیں آگ میں ڈال کے آزما رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، بے شک، آگ کی کیا بے خطر کود پڑا، اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی، یہ عشق تھا جو آگ میں جا کے بھی جل رہا ہے، حالانکہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یار آگ تو ہمیشہ جلا دیتی ہے، میرا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جلانے والے سے جلانے والا بڑا افضل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل وہ ڈالنے آگ پہ جلا رہا ہے، جلانے کے لیے تو نمرود ہے نا، یہ پتہ نہیں کس زوم میں ہے کیا ہے، لیکن میرا رب جو ہے مجھے وہ جلانے والا ہے، جلا دے گا ہمیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اب وہاں کی آزمائش دیکھ لیں، پھر کیا ہے، اتنی بڑھاپے کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے آپ، کہا ایک اور دفعہ آزماتے ہیں، کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے خلیل، میرے دوست، میرے محبوب بندے کے دل کے اندر بڑھاپے کی اس اولاد کی محبت مجھ سے زیادہ ہو۔ اللہ کیا کہنے ہیں، کیا آزمائش، کیا آزمائش، اللہ۔ دیکھیں نہیں، آزمائش پہ غور کریں آپ، اگر یہ پوری کی پوری اس کے اندر آزمائش ہے، بندہ لرز جاتا ہے، جیسے اقبال کہتے ہیں نا، جب میں کہتا ہوں مسلمان تو میں لرزنے لگتا ہوں کہ مسلمان والی تو کوئی خوبی مجھ میں نہیں ہے، مسلمان تو ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، کیا بات، انس ابن مالک تھے، بلال حبشی تھے، یہ تھے اس کا مسلمان۔ ہم تو نام کے مسلمان ہیں، گائے کا گوشت کھا لیا، ابا نے نام رکھ دیا اس کا ابا نے نام رکھ دیا عبداللہ، ابا نے نام رکھ دیا فلانا دین ہے۔ لہذا وہی ہے کہ کانپ جائے آدمی، روح کانپ جاتی ہے۔ آپ سوچ لیجئے، سارے بیٹھے ہیں اپنے، اس کا میں کہوں کہ بھئی آپ اپنے بچے کو ذرا آگ میں ڈال دیجئے، یا اپنے بچے پہ چھری پھیر دیں، کہیں دماغ خراب ہے تمہارا؟ درست فرمایا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر کسی اس کا عورت سے کہیں آج کے دور کی کہ تیرے بچے، مجھے رات کو خواب دکھا ہے کہ تمہارے جو بچہ ہے نا میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، وہ کہے گی یا تو تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، یا تمہیں برے برے خواب آتے ہیں۔ لڑکا کہے گا ابا تم نے میرے لیے سوچا ہی کیا ہے، اچھے کبھی اچھا سوچا ہے مجھے تو، یعنی یہ اب آپ بتاتے کہ انسان کی فطرت ہے، فطرت انسانی ہے جس پر اعتراض اٹھتا ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ کہ بناؤ سوارو، ذرا میں اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں اللہ اسماعیل، اور وہ بنا رہی ہیں، سوار رہی ہیں، سب کر رہی ہیں، بڑی خوش ہو رہی ہیں بیچاری کہ اس کا یہ اپنے دوست سے کہیں ملانے لے جا رہے ہیں۔ وہاں پر شیطان مردود پہنچ گیا، ہر جگہ ہوگا، یہ نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہاں، اگر اس سے دور ہو گیا تو اپنی نفس کو بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا، شیطانی طاقت نفس۔ وہ آگے کہا تم کو پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کوئی اپنے باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے نہیں، خود تو نہیں کر رہے، ان پہ اللہ کا حکم ہے۔ جب کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے مجھے پسو پیش کرنے کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یعنی اندازہ لگائی حضرت بی بی حاجرہ اس علیہ ماں پر السلام کا سلام ہے، اللہ، بالکل بے شک۔ لے کے چل رہے ہیں ان کو، وہ بن کے سور کے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی چلے چند قدم پہ، وہ جہاں آپ لوگ کنکریاں مارتے جا کے، وہاں پر ان سے باقاعدہ ان سے کہہ رہے ہیں تم کو پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تم کیسی باتیں کر رہا ہو؟ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ کہہ رہا اللہ کا حکم ہے تو 100 دفعہ ذبح۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی سخت کڑی آزمائش ہے۔ ہم پر تو اللہ کا انعام و اکرام ہے، اللہ کو معلوم ہے نا، ظاہر و عالم الغیب ہے، بے شک۔ اس کو تو معلوم ہے کہ یہ میری آزمائش میں اتر ہی نہیں سکتا غیر نبی اور رسول، اس گزر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیسے برابری کا دعویٰ کہ ہمارے جیسے؟ یعنی اندازہ لگائیے آپ، ان کی آزمائش ایسی آزمائش ہے کہ ہم اور آپ اس کو پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ذرا سی کہہ لیجئے کہ آزمائش آتی ہے، فوراً کلمات شکوہ نکالنے لگتے ہیں، کفر نکالنے لگتے ہیں، یا اللہ یہ اس کا کہہ لیجئے کیا ہو گیا، کیا میں نے سینکڑوں لوگوں سے سنا ہے، کیا میرے ہی لیے رہ گیا ہے، کیا میرے ہی لیے کہہ لیجئے یہ مصیبتیں رہ گئی ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف وہ انبیاء اور رسول، سلام ہو ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کڑے کڑے امتحانوں کے اندر
وہ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے ثابت قدم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہی پر انعام و اکرام ہے. ہم سب ان کے منگتے ہیں, ان کے در کے منگتے ہیں. بے شک. واہ کیا خوبصورت انداز سے قربانی کا ایک فلسفہ, قربانی کا وہ طریقہ, اور ساتھ میں یہ بھی حضرت نے ضمناً ایک جو گفتگو کے دوران فرمایا کہ قربانی سب سے پہلے اس واجب کو ادا کرنا صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے. بہت خوبصورت انداز سے نفیس احمد خان صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نفیس صاحب, آپ سے گو کے دیگر اور ٹرانسمیشنز میں مختلف حوالوں سے بات ہوتی رہی, لیکن سماج کا جس طرح سے ایک حوالہ ہے کہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ جب قربانی کے حصوں کو تقسیم کیا جائے تو اس کی تقسیم کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ 3 حصے کیے جائیں, ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے, ایک حصہ عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے, اور ایک غربا کے لیے رکھا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ جو حالات اور واقعات ہیں اس میں وہ تقسیم درست نظر آ رہی ہے, یا پھر کیونکہ ایسے ادارے جب کرتے نظر آتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی, تو ان کے سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے, آپ بتائیے. نعمان بھائی بالکل درست کہا. موجودہ صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی تو کی جاتی ہے, لیکن قربانی کے اس طرح جس طرح آپ نے کہا اور جو سنت ہے کہ ایک حصہ آپ کا اپنا ذاتی ہے, ایک حصہ عزیز و قارب کا ہے اور ایک غربا کے لیے. تو ہم نے ہماری نظروں میں اور ہماری آنکھوں دیکھا حال ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر بکرے کی رانیں, گائے کی خاص گوشت جو ہے وہ چانپیں وہ الگ کر لی جاتی ہیں اور افسران اعلیٰ اور والا کو دی جاتی ہیں کہ شاید ان سے کوئی نمبر ملیں گے, ان سے کوئی کام ہو جائے گا. تو تقسیم بظاہر بالکل درست نہیں ہے جو طریقہ کار ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, جو بزرگوں سے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ قربانی کے بعد پورے گوشت کو مکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد 3 حصے کیے جاتے ہیں کہ جو یہ نہ ہو کہ ران ادھر آ گئی اور چانپیں ادھر چلے گی, ایسا کوئی نہیں. جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورے گوشت کو مکس کر لیا جائے, اس کے بعد 3 حصے کیے جائیں اور پھر اس کو ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ عزیز و قارب کے لیے اور ایک حصہ غربا کے لیے. تو یہ تقسیم ہمارے یہاں اس وقت جو معاشرے کی صورتحال ہے اس میں بہت ہی غلط طریقے سے لوگ اس کو استعمال کریں. جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ قربانی کا مطلب ایثار ہے, اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے, اس میں کوئی ذاتی منشا نہیں ہے, اس میں ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. جو لوگ گوشت کو ترستے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ, جس طرح یہ کام کر رہی ہے وہ بہت ناممکن ہے. ایسے علاقوں میں یہ لوگ جاتے ہیں, ان کے ورکرز جاتے ہیں کہ جہاں آپ اور ہم پہنچ نہیں سکتے. جی سب سے جو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات پر یقین ہے, ان کا اعتماد ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ والے جو ہیں یہ ایمانداری کے ساتھ, امانت کے ساتھ یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں. اور قربانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان لوگوں تک پہنچے, ان غربا تک پہنچے جو سال بھر گوشت کو کیا دال کو بھی ترستے ہیں, روٹی کو بھی ترستے ہیں. تو ان تک یہ گوشت جب پہنچتا ہے تو ان کی آنکھوں پہ جو چمک ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے. تو جو ہمارے معاشرے کا جو سلسلہ ہے, اور اسلام تو دینی عام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, وہ آسان بنایا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے. سب سے بڑا دین ہمارا دین اسلام کا مقصد یہ ہے, اس میں مساوات ہے, بالکل اس میں ایمانداری ہے, اس میں صداقت ہے, اس میں سچائی ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق بھی دیا. پڑوسی ہے تو اس کا حق ہے, رشتہ دار ہے تو اس کا حق ہے. تو یہ تمام حقوق اگر ہم ایمانداری کے ساتھ ادا کریں, سنت پر عمل کریں تو اس معاشرے میں استحکام آ جائے. نہیں درست فرمایا آپ نے کہ جو سماج کے حوالے سے کہ المیہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم گوشت کا جو فربا حصہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اعز و اقربا میں بھی ان کو دیا جائے. گو کہ دیگر جگہوں پہ ان کے ہاں بھی قربانی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایک خوشی کے لیے, ایک انا کی تسکین کے لیے. جبکہ قربانی تو جب قربانی ہے تو پھر انا کی بھی قربانی, پھر نفس کی بھی قربانی, پھر ہر چیز کی کو قربان آپ کو پیش کر دینا ہے. تو پیش کریں اور اس انداز سے پیش کریں کہ واقعتاً یہ نظر آئے. کوشش یہ کی جائے کہ قربانی کا جو سب سے بہترین حصہ ہے اگر آپ وہ غربا میں تقسیم کرتے نظر آئیں, ان تک پہنچاتے نظر آئیں, تو یقین جانیے ناظرین کرام کہ آپ کو نہ صرف وہ تسلی, وہ تسکین اور وہ حقیقتاً سکون نصیب آئے گا کہ جو بمشکل کبھی کبھار ہوتا ہے, جو سکون کی تلاش میں ہے نا, وہ یہ عمل شرطیہ طور پر کر کے دیکھیں اس بار, تو آپ کو یقیناً ایک راحت میسر ہوگی. میں حضرت
یہ تھوڑا سا فرما دیجیے گا، جس طرح سے آغاز میں آپ نے ایک ضمناً تذکرہ بھی کیا قربانی حوالے سے، کیا قربانی ہر فرد پر واجب ہے یا مخصوص افراد پر، اور اس کی شرعی کیا انداز ہوگا، طریقہ کار ہے، یہ بھی تھوڑا سا فرما. ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا اتنی رقم 1 سال تک رکی رہے، اس کو شریعت میں کہتے ہیں ہولان ہول، ہولان وہ کرے. اب قربانی کا ایک مقصد اور بھی ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے. قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے اس روز بھی، یہ میرا سیکنڈ پروگرام ہے، پہلے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے شاعر اللہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ذوق و شوق سے جانوروں کو پھرا رہے ہوتے ہیں، گھما رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ میری نئی نسل، تو اس کو روکے نہیں، کرنے دیں. اچھا، آپ ہی کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ 7 سال کا جب ہو جائے بچہ تو اس کو باقاعدہ ڈانٹ کے ڈپٹ کے جو بھی کر سکتے ہو اس کو بائی فورس نماز پڑھاؤ، پھر وہ جانا شروع ہو جائے مسجد میں. اب معلوم ہو رہا ہے کہ 9 سال کا بچہ ہے اور کھڑا ہو گیا جا کے بیچارہ، جب کوئی آیا نہیں تھا اور ایک آیا اتنا جاہل تھا اس نے پکڑ کے اس کو الگ کر دیا. اب وہ لڑکے کے اوپر جس پر باقاعدہ واجب ہو گئی نیت کرنا تکبیر تحریمہ، جس نے ہٹایا وہ شخص سخت ترین گناہگار ہوگا اس. اچھا حضرت صرف درمیان میں کہ آپ کی گفتگو کے دوران اور آپ کی گفتگو سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عریفہ کریم ہیں، انہوں نے گائے کا ایک حصہ لیا ہے اور غربا میں تقسیم کرنے کے لیے، اور انہوں نے دعا کے لیے بھی فرمایا ہے. اللہم انت السلام علیک یرجو السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. بار الہ ہماری یہ دینی بہن نے جو ایک حصہ غربا کے لیے قربانی کی نیت کی ہے، نظر کی ہے، بار الہ اس کو منظور و مقبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزائے جلیلہ عطا فرما، ان کے گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم نازل فرما، مکینوں کو آسمانی زمینی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اور آفت ناگہانی سے محفوظ و مامون فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب. اچھا، تو آپ ابھی جو آپ فرما رہے تھے اس پر سب پر یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب. درست. اگر کوئی کسی کے پاس اتنا اضافی پیسہ اور وہ کر رہا ہے تو وہ اور اس کا ثواب کا حقدار ہے، وہ اس کی نفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اس کے اوپر فورس نہیں تھی اور پھر بھی کر رہا ہے، یہ بڑی فخر کی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے. اب رہ گیا جیسے تقسیم کے اندر، جی یہ یاد رکھیے فلسفی کہتا ہے ہر وہ شے جو اپنی اصل پر موجود ہو وہ عدل ہے. واہ واہ، خوبصورت تعریف ہے. جو اپنی اصل پر موجود ہے وہ عدل ہے، جو اصل سے ہٹا لو وہ ظلم ہے. ظلم ہے. یہ ہے تعریف. لہٰذا اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے، اس کے پاس وافر مقدار میں چیز ہے، تو پھر افضل طریقہ کیا ہے؟ افضل طریقہ یہ ہے کہ غربا میں تقسیم ضرور کرے، سیگریگیٹ نہ کرے. وہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قربانی کا مقصد رضائے الہی ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، نہ کہ گوشت کا حصول. کیونکہ نہ یہ گوشت جا رہا ہے، نہ یہ اس کا کہہ لیجیے کہ خون جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا. اللہ تو نیت دیکھ رہا ہے، سارا دار و مدار نیت ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. نیت کی اگر کوئی تعریف کرے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ دیکھ رہا ہے تم کس طرح دے رہے ہو، اس کے اندر کتنا عدل کر رہے ہو، کتنا انصاف کر رہے ہو. انصاف کس چیز سے نکلا ہے؟ انصاف نکلا ہے نصف سے، یعنی برابر برابر حصہ کرنا. انصاف کے معنی ہے کوئی چیز کا برابر برابر. اس کو پلیٹ کو اگر آپ کریں گے تو بالکل کہہ لیجیے سینٹ اس کے کریں برابر برابر ہو. انصاف نصف سے نکلا ہے، نصف نصف. اچھا مفتی صاحب، آپ کی گفتگو سے مزید حوصلہ پایا ہے. راول پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہمارے شاہد محمود صاحب ہیں، انہوں نے ایک مکمل گائے کی قربانی غربا میں تقسیم کرنے کے لیے ان کی جانب سے بھی دعا کی درخواست ہے. کیا نام ہے ان کا؟ شاہد محمود. شاہد محمود. اللہم انت السلام علیک یرجو السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. بار الہ شاہد محمود ہمارے دینی بھائی
انہوں نے جو قربانی کے لیے نیت کی ہے گائے کی، الہ العالمین ان کو جزائے جلیلہ عطا فرمائے، ان کی دام درم قدم بزم سخن معاونت فرمائے، ان کو دولت و ثروت سے مالا مال فرمائے، تنگیوں سے دور فرمائے، الہ العالمین ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے تمام افراد کو آسمانی زمینی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفت ناگہانی سے، ہر قسم کی وبائی امراض سے، ہر قسم کے حادثات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت جس طرح آپ فرما رہے تھے ابھی، اس میں ایک ضمناً جو تذکرہ آیا آپ نے گائے کے گھمانے پھرانے کے حوالے سے فرمایا، اس میں ایک چیز حضرت بتا دیجیے گا کہ ہمارے ہاں سماجی حوالوں سے، یہ میں نفیس بھائی کی طرف بھی یہ سوال لے کر آؤں گا، سماجی حوالوں سے ہمارے ہاں المیہ تھوڑا سا یہ ہے، نبی نمود و نمائش تو اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت سلسلہ یہ ہے قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کے بعد جو اس کی باقیات اور وہ ساری چیزیں ہیں اس کی بنا پہ، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایک جگہ مقرر کر لی جائے اور وہاں پر یہ ساری چیزیں، تاکہ یہ جو تعفن پھیلنا اور اس سے پھر جو بیماریاں اور یہ ساری چیزیں، تو یہ سماج کا ایک تھوڑا سا رویوں کا مسئلہ ہے، یہ تربیت کا مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات سنیے، سماج کا مسئلہ نہیں ہے، جو قربانی کر رہا ہے اس کو پتہ ہے طہارت نصف ایمان ہے، الطہور و شطر الایمان، ایمان کی شرط ہے طہارت، لہٰذا اس پر واجب ہے، جس طرح قربانی کر رہا ہے اس پر واجب ہے کہ اس سے متعلق جو چیزیں پھینکنے کی ہیں، یعنی آٹے وغیرہ عجوی وغیرہ ساری چیزیں، وہ اس کو بہتر جگہ پر رکھے تاکہ کوئی اس کو لے جائے، جس طرح لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کو باقاعدہ روڈ پہ رکھ دے، یہ نہیں کہ کسی کا گٹر کھلا ہے اس میں ڈال دو، سرکاری گٹر کھلا ہے ڈال دو، تو یہ بہت ہی زیادہ واہیات حرکتیں اسلام نے اس کو ممانعت کیا۔ یعنی ہمیشہ صفائی رکھنے والا، صفائی کی تلقین کرنے والا، صفائی کا عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک بڑا مقبول ہے، بس سمجھ لو اس کو پلٹ دو، اگر کوئی گندگی کرتا ہے اور گندہ وہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی زیادہ کہہ لیجیے کہ گندہ انسان ہے، لہٰذا معاف کریں ایسا، ضرور ضرور جو اعلان ہو وہ آئے گاڑی لے جائے تو آپ اس کو باقاعدہ اس جگہ رکھ دیجئے تاکہ اس کی نظر پڑے اور اس کو اٹھا لے جائے، جب تک نہ اٹھائے آپ اپنے کسی نمائندے کو کھڑا کرے کوئی اٹھائیے آپ یہاں سے، لہٰذا یہ نہیں کہ معلوم ہو رہا ہے سڑ رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، غیر مسلم جی بالکل صحیح، اس کو حق ہے پورا سوچنے کا، انسان ہے نا، وہ سوچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار ان کا حق آتا ہے تو پورا کہ پورا محلہ سڑ رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ دیکھ لیجئے کیا حالت ہے، گٹر کہیں ابل رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہا ہے، کبیرا روی کا حال ہے، اب آپ اس کے اندر کسی گٹر کے اندر لے جا کے ڈال دیں، کس قدر مذموم حرکت ہے، اللہ معافی دے ایسی کہہ لیجئے کہ حرکت سے، اور تمام مسلمانوں کو بچائے، کیونکہ مسلمانوں کا شرط کیا ہے، مسلمانوں کی شرط ہے کہ طہارت اس کا ایمان کا جز۔ بہت خوبصورت انداز سے حضرت نے وہ کی۔ نفیس صاحب یہی سوال ہے، میں بس اس حوالے سے آپ سے کروں گا، لیکن کیونکہ وقفہ بھی ہمارے درمیان حائل ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کوشش کہ وقفے کے بعد پھر اس موضوع کو لے کے چلیں گے۔ ناظرین کرام، بہت اہم موضوع ہے، حضرت نے بھی فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور عمومی رویہ یہ دیکھا گیا ہے، گلی میں محلوں میں ٹینٹ لگا کر آپ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، کسی کو بیماری میں جانا ہے، کسی کو ایمرجنسی ہے، یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر ہم قربانی کر رہے ہیں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں کا انتخاب کریں کہ جہاں پر لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے، کیونکہ آپ رکاوٹیں کھڑے کر کے اور اس کے لیے اگر تکلیف کا باعث بن رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس چیز کا بھی سوال آپ سے ہوگا، اور بجائے ثواب کے گناہ کے حقدار نہ بن جائیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے ہونے والی یہ اجتماعی قربانی، جس میں اگر آپ گائے کا حصہ لینا چاہتے ہیں تو ایک حصہ فقط 18,000 روپے ہے، اور اگر اس میں آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کل قیمت ہے 1,26,000 روپے۔ ساتھ میں اگر آپ ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہے 32,000 روپے۔ طریقہ کار بہت آسان ہے، UBL بینک ہے، اس بینک کی ڈپازٹ سلپ پر جہاں پر جا کر آپ تحریر کریں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر ہمارا ہے 0104840۔ اگر آپ پاکستان سے باہر موجود ہیں اور وہاں سے آپ اس رقم کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو PK
UNIL, میں ریپیٹ کرتا ہوں PK78UNIL 0000710104840. یہ مکمل اکاؤنٹ نمبر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بین الاقوامی سطح پر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آپ اس رقم کو منتقل کرنے کے لیے اس اکاؤنٹ نمبر کا استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر آن لائن ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کریں گے ہماری ویب سائٹ www.kgnwt.org اور وہاں پر آن لائن آپ اپنی رقوم کو منتقل کر سکتے ہیں ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ کے استعمال کے ذریعے سے. ایک وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے ناظرین کرام. وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے. پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے.